الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب لنا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أهدناه وأفضل صاحب صاحبنا وخير وقت زللنا فيه واجعلنا من أرجى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك. أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم أما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح الله. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وأجزه أن أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. فقال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مالوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة السيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين وحسين الشهيد المظلوم ووارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدى بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إثرة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشئين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي وارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه أملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وآل محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، اولاً بندہ حقیر طرفجو سے خدمت مجا ہدیہ سلامتی عرصن وثانیاً پروردگار بارگاہ عالیہ مجا حمد و ثنا بہت شکر بہت کہ پروردگار سے ایک دفعہ اور
مگر تھئی عمر مجا برکت دے رسے بارگاہ مجا حاضر بوئی توفیق عنایت تھو صحیح خدمت مجا سورہ مبارکہ آل عمران 28ویں آیت تلاوت بھی اور ان آیت مجیدائے تحت اللفظ معنی صحیح خدمت مجا عرض بھئی پروردگار ارشاد ہیں لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء کہ مومنی کرے گا توم سرپرستی توم دوستی کافر نگنوی کے واجی یعنی کافر کافر ہن مومن مومن ہن مسلمان مسلمان ہن قرآن حکم ہن کی مومنوٹ یش کی نش مناسب نش کی رس کافری توم دوستی قرار دے توم سرپرستی قرار دے توم بڑے قرار نہ دو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ پروردگار ارشاد ہیں اگر اسے ان حکم کو سے نظر انداز تھے میں چھنی تے اے قرآن میں پیغمبروں انے حکم نظر انداز تھے کوک سے انے عمل دشت اٹے گویانی مومن ایک سے مسلمان ایک سے کافری توم بڑے قرار دو توم بزرگی قرار دو کافری توم سرپرست قرار دو توم دوستی قرار دو تو فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو رسل لیل بوئی کے واجی کہ کئے گا چیز کے مجا خدا وند متعال رسا جگ گواستہ نبی دو توم پونش پھت ہے پروردگار مدد پروردگار توفیق کے رس امید نہ چھوڑوئی کے واجی رو توم پونش چاہے پروردگار خالق رسا جگ گواستہ نبی مگر الا ان تتقو منہم تقاتا ہاں ایک صورت کھن ایک صورت کھن کافروں ساتھ دوستی ہے اللہ ان تتقوا منہم تقاتا ایک صورت نہیں کہ اگر کافر بہت مضبوط ہن بہت طاقتور ہن مومن بہت کمزور ہن رسے مکمل تباہی امکان ہن اگر کچنو گو تو رونو ساتھ قربت حاصل نہ تھو دوستی نہ تھو تو رو تباہ بوئی امکان ہن مومن ان ایک صورت مجا گنجائش ہن حکم قرآن ہن کہ رونو ساتھ دوستی تھو توم تحفظ کارو توم حفاظت کارو اس جو علاوہ مومنوٹ منع ہیں کہ کافر ساتھ دوستیوں سرپرستی قرار دوئی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ پروردگار سے سو بجرین ڈانٹیں تنبیتیں خالق سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ ہاں سو لیل بوئی کے واجی انہیں چگایا پروردگار طرف جو اس جو ہن وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ سیپن سیدھا پروردگار کے بجوئی کھین سوالت بجوئی کھانت صحیح مقام آخری مقام خالقی مقام ہیں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سورہ آل عمران آیت نمبر 28 سے ترجمہ بھی لیکن اس جو یار بے میں موضوع مو تو کھن اش دو چیزوں گفتگو بے لیکن اس جو یار بے تمہیدن انہیں ماس کی دیئے اور ماسک شوکن ایک تو بیماری کورونا وائرس انا وقت پورا پاکستان لپیٹ مجا یار جو زیادہ ہیں زور ہیں یعنی بالا 24 گھنٹہ مجا 70 اٹھتن امواتی شروع مجا 70 نے بھی اس تو 70 اٹھتن تیزی آیا کھن تو صورتحال انتہائی تیز ہیں کورونائی بڑے بڑے پاکستانی شہروں مجا گلتا مجا گئے انہیں صورتحال ہیں البتہ ساتھ ساتھ چونکہ انہیں سیزن ہے ایک ہیں کہ نزلہ زکام بخار اسے انہیں سرزمین قدیم بیماری جو انہیں سیزن ہے بیماری جو انہیں ہنے اور انہوں مجا نگیٹ ڈکلیئر تھے ڈاکٹر کے گئے تو جناب علی کورونا ہن تھے اسپتال اٹ گئے تو جنازہ وہیں گٹر بیٹے تو سالم مچونس نیک حقیقت ہے چونکہ تبصرہ تجزیہ بودو ہن ڈاکٹروں طرف جو گا صحت ادارے طرف جو گا لیکن انا مسلمہ حقیقت ہیں کہ اسپتال جو جنازہ گٹر ہوئیں گٹر بیٹس تو اکثر جناب سے سالم مچنن انا ہی ارنے پوئی فلسفہ ہاں بیماری ہن بیماری نشنے انا ماس صرف بیماری نے اگر بیماری ہن تو بیماری کر تھے مگا تھے جراثیم متک منتقل نے بین اور متو
اگر اے جراثیم کھن تو مضر مگتوت منتقل نہ بچاؤ ہیں. ایک دوسرا فرض تھے بیماری نشت ہوگا انہیں سورے خصوصاً دسمبر جنوری فروری مجا ہمیشہ استعمال تھا, ہمیشہ کی گوٹر کا درو گا ایسے جو خصوصاً درو اسینہ نے ہر دشا مجا تارکول کا سیمٹ نوش کمک اونش شوں بھی تو جناب علی کچرا مچرا سمم ہمیشہ فضا مجا ہے نا انس جو کا بچاؤ ہیں. ایک خصوصاً میں فیرو کارو چھال بولو کارو انس ضروری ہے بھی مس کے احساس تھے کہ بیٹھ گئی تو انہیں ہوا تیزی ساتھ اور شوٹ ساتھ چاہیے شام ٹکا تو ٹرائی تھا انہیں بیٹھ گئی موسم میں جب خصوصاً ہوا گئی آتی تو ڈائری کی شوٹ ساتھ چاہیے اور فوراً کی شوٹ شروع درد شروع ہوئی. انس جو کا بچاؤ ہے جراثیم میں تو ہم تشر اور نسے بچاؤ. تو بہرحال انسے حوالہ تمہیدن میں موضوع اننوش لیکن تمہیدن امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام جو روایت ہے کہ من غسل یدہ قبل الطعام و بعد الطعام, اگر کوک سے ٹیکی جو یار توم حد دجے گو اسلامی تعلیمات ہیں صرف دو حدیث ارتھ ہم ٹیکی جو یار توم حد دجے گو اور ٹیکی کھے مشچ حد دجے گو آش فی سعتن زندگی آرامدہ گزرا بیرے سے سکون ساتھ گزرا بیرے سے بہتر زندگی گزرا بے. ٹیکی جو یار اگر مومن سے مسلمان سے حد دجے گو بعد مجا کوک سے گا صرف مسلمان مومن کا رونش اور ساتھ آش فی سعتن انس بہترین آرامدہ زندگی رسے گزرا بے. وَأُوفِيَ مِنَ الْبَلَوَى فِي جَسَدِهِ ان حد جو ایک نتیجہ مجا رسے جسم مجا کے مشکلات اکوان بیماری اکوان ایسے جو محفوظ مچے. ایک دوسرا ایک دلچسپ حدیث ہے اشبرا ایک سوشل ڈسٹینس تھے نن فاصلہ شروع ایک چونو انے وائرس سے جو بچت بو کے اور میں نظر جو گزرا بے حیران بیس انے سائنس سے کے طریقہ کار اپنایا تھی نا حد جو ایک کم دور ایک جو فاصلہ شروع یعنی سائنس سے تم چندہ جو نے اسلامی تعلیمات حصہ ہیں دین کنڈا انو امام جو کی روایت لا یکلم الرجل مجزوما, خبردار کو مجزوم یعنی کوڑ بیماری تھے جزا میں مریض ہیں تو اس ساتھ چگہ یہ نہیں تھا. امام صادق علیہ السلام حدیث جزامی کوڑ بیماری کیسے لگا بین چونکہ سائنس مجا سے اہل علم چھوٹی بیماری تھے نا متعدی بیماری تعدی ایک کو جو منتقل بو این جو ایک کوڑے بیماری ہے اگر جزا میں مریض ہم تو اس سے چگا نہ تھا الا ان تکون بینہما قدر رمح مگر یہ کہ تو گرے سے مجا جزا میں مریض مجا 1.5 میٹر فاصلہ بہت 1.5 میٹر فاصلہ بہت. امام صادق علیہ السلام جو روایت ہے تو نے تین سائنس ایک طرف جو ہیں کو ڈاکٹر سے ایر گونتے کیئر نہ با ایک ایک عالم جو زیادہ کیئر بانت سویا مصری گا جگہ تھے یا تاریخ اسلام ایک مطالعہ نے یا حدیث ایک مطالعہ نے کچھ آلے کی کون متم سرائے بیا کر تبصرت ہو جناب علماء شد تھا سائنسدانوں کی شد تھا مجتہدین جو کی مشونی خان اے نہ تھا موسم گئے کھن بیماری گئے کھن تو لہذا خود حدیث عرض سے مطمئن 1.5 میٹر فاصلہ اگر بیماری ہیں تو جزا میں جراثیم لگا بینے تو انشاءاللہ حد جو قبل استعام چونکہ صورت وہیں بہرحال گوٹما جا بخاری ہیں اجد کی تلی کر وہی چھڑا چھال بال خصوصاً اور خصوصاً کہ دے زر موز پکا بے اے دے زر تو اسلام میں سے ضروری قرار دیں سائنس سمجھ آگا موز تو موزے کھیت تو یار بگا حد جو بعد مجا حد جو ماسک پہنا تو ایک فاصلہ مجا بھائی آنے چیزیں اور خصوصاً بلغہ میں جو جراثیم تیزی ساتھ پھیلا بھی یار کا ارتھی انسان جمعہ مجا آنے نیچلا چگہ نہ تھو کہ واجی لیکن چونکہ اسے معاشرہ ہیں تو میں گزارش ہیں آنے موسم مجا خصوصاً آئیں لعابدہن یا بلغم متی تو کم سڑک جو گلی جو شاہراہ جو ہٹا بھی جناب تھو تھا مسلمان انس علی کا آل محمد پیروکار انس چک تھے جو ایک دشے میں جناب تم آئیں غلازت پھینکا تھے تو گندگی تو مدشر جراثیم آلو شچوئی کرے ایک متی نقصان ہے ایک گزارش ہے بار دیگر درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ تو ایک آیات سورہ آل عمران سے خدمت مجا تلاوت بھی رسے ترجمہ کے بھی ایک متی آیات سورہ مبارکہ مجادلہ
آیت نمبر 22 مجا پروردگار ارشاد لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حد اللہ ورسولہ. اے قوم دنیا مجا ہن یؤمنون باللہ خدا کے قوم سے ایمان اٹے گن، والیوم الآخر قیامت کے ایمان چھرینن اے چھریں اے قوم سے پروردگار وجود کے ایمان اٹینن اے قوم سیرت نہیں. اور پھر یوادون من حد اللہ اے قوم سے یقیناً خدا کا رسول ساتھ ایمان چھرت ان قوم سے نے ایک مت قوم گہن من حد اللہ و رسولہ ایک ریگ مت قوم خدا کا رسول ساتھ کمر بستان جنگ کارو توم کردار توم سوچ توم فکر توم قدم مجا خدا ساتھ کے جنگ تیار ہیں رسی پیغمبران ساتھ خصوصاً آخری پیغمبر ساتھ جنگ تیار ہیں. اور ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم ایمان اٹی تی ان قوم سے کہ مت قوم کا خدا کا رسول ساتھ دشمنی چھرینن اگر چیرنئی دار بود اگر چیرنئی خاندان بود اگر چیرنئی مامال بود کرے گا دوستی نہ تھینن دوستیت پسند نہ تھینن. بہرحال آیات مفہوم بہت سخت ہیں صرف ترجمہ ارسیس تو ان دو آیات مجا کلن اہل ایمان اہل اسلام منع تبین کفار ساتھ بیوکت دوستیت نشست و برخاست توم سرپرست قرار دو کر کھلی آیات ہن قرآن متعدد آیات سینکڑوں آیات ہن ان جو دو آیات سے خدمت مجا تلاوت بھی ہے. اور بیت جو باتیں مگا تھے صورتحال چونکہ گزشتہ جمعہ جو ان جمعہ بوسی پورے دنیا اور خصوصاً مشرق وسطی مجا ایک زلزلہ کو تن حالات تبدیل بے. اور چونکہ ان سوٹ ایز جو رام اکثر تو کارو اہل علم پڑھا لکھا میڈیا جو کہ نہیں تعلق لے لیں لیکن اسے بزرگوٹ کا زوار گا حجیوٹ گا مستقال گا مفور گا معلومات بوئی کے واجی ایک حسینی ایک مکتب تشیع استقال ایک جاہل نہ بوئی کے واجی. ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث ہیں اگر قیامت دیزر اسے شیعہ 20 سال بے اور اگر جاہل اسے کچھ کو ترسل سزا ضرور دوں 20 سال بے یعنی کم ترین عمر مکلب بوئی کے اور رو جاہل بے تو بیسے سے سزا دون شوا انہیں جے کہنے سے اشارہ مکتب آل محمد پیروکار جاہل نے بوئی کیا واجی اس لیے ارتھ سے نسنا محمد ابن مسلم ہے. ابو حنیفہ جناب بار گئے امام صادق شاگرد سو یو کھو جنتو بو نے مسئلہ مت نہ ہوئی رو امام ہن ابو حنیفہ ایک مکتبہ کے نو شاگرد ہن غلام نوکر کر محمد ابن مسلم او سکے چھانن مکتب آل محمد پروردہ سو دو امام و شاگرد سو پارو امام سے شاگرد کر چھانن اور رس جواب دے شیعہ دیکھ بوئی کے واجہ معلومات اے معلومات کارو سول لیل بوئی کے واجہ اچھی اے بھی سول لیل ہنا دنیا تا مجا سو زیارتر بجونن نا بعد شرط تو مانے گا نو سو پور اٹھاتنن پاسپورٹ نکھلانا دوسرے 4,000 روپائے دے اے پاسپورٹ جی ہر ملک کٹ بجوئی کی اجازت ہے ایک ملک کٹ اجازت مش تین ایک مفیر زوار جو کھوجن تھی تو مشکل بیرے سے کیسے اجازت مش پاسپورٹ فوٹی کی نو تھو زیارتر تو گونگ تو ایک ملک کٹ منع ہے اجازت مش ہے پاسپورٹ استعمال بوئی کو اسرائیل کے ملک ہیں یہودیو ملک کرے جو وجود بتین 1960 اشرا مجا کھیب وجود بتین یہود گا نصارس مسلمان فلسطین اے زمین لوے مو مانگے دام اسے ہو پر رہے گا غلمتر دیتا ٹوریزم کارو رل گے اے بھی جناب علی دگنا تگنا قیمت دے جیک تھے اور فلسطینی زمین گنی گے گاٹر گنی تم زبردستی ملک قائم تھے یہودیوں ملک انا ملک ایک دے جو تین بوسنگ مسلمان تباہ ہوئی کہ ہر قسم سازش سنو جائیں انا ملک مسلم دنیا تے سامنا ہے کہ اسلام دشمن ملک ہے اسرائیل یہودیوں ملک انا سے وزیر اعظم و تو کون
دنیا اسلام پاکیزہ اور مقدس ترین سرزمین مکہ اور مدینہ سعودی عرب، سرزمین حجازت، کرے گنجائش کرے سوچ گنا ایسے کہ جناب علی اسرائیلی وزیر اعظم، یہودی وزیر اعظم نتنیاہو سرزمین عربت سے نجس ایک قدم پڑا بھئی، تصور نہ سی، لیکن انی سعودی عرب کا، عرب امارات کا بحرین انی غلام شہزادہ نوکریس اٹھے گے یہودی اسلام دشمن او وزیر اعظم اٹھے گے، اور اٹھے جیگ بھی ساتھ کیس امریکن خفیہ ایجنسی CIA چیف گاسو، خود اسرائیلی انٹیلیجنس موساد چیف اسو کے ساتھ محمد ابن سلمان ساتھ بیٹے جیک کارو بیٹے چھ اہم ایشوز ایسے. نمبر ایک انتن ٹرمپ پکھنا امریکہ انو بجوئی کھن رسی دیشری چیز جیت بن جو بائیڈن رو بجوئی کھن رسی کمک ایرانی حوالہ سابقہ معاہدہ ایک بین او بحال تھوئی کے مجاہن جو بائیڈن یرین ڈیموکریٹک حکومت سے ایک معاہدہ ایک ایران ساتھ تھیس بعد مجا انو جن لولو انو نسل پرس ٹرمپ سے وہی اے ختم تھو تین دوبارہ نو وہی جو بائیڈن سے بحال تھوئی کے مجاہن آنے بحال جو یار بے نو بحال بو تو ایران ساتھ مذاکرات دوبارہ بحال بو کن ایٹمی حوالہ اسلحہ حوالہ ایک پار ترکی مجا صحافی قتل بو سنو محمد ابن سلمان سے توم جگ چھنے سعودی عربی خاشقجی تھے انو محمد ابن سلمان سے قتل تھوس رسی کیس سعودی عربی امریکہ ری آئیں کیس دائر بین انو جو بائیڈن وقت تو رک کیس اوبرا بے سامنا وہ ایکھن کورٹ سے طلب گتھین امریکہ جو ابشیہ سے محمد ابن سلمان سعودی عربی بہت پریشانی ہے ایسے لہذا انہیں پریشانی انو ٹرمپ بجو کو جو یار بے انہیں سے حالک نہیں کھولوئی کیا واجی لہذا نیوت سعودی عربی پاکیزہ سرزمین مسلمانوں چھ چیزوں گفتگو بھی ایک ترکی کے خلاف نمبر دو ایران کے خلاف نمبر تین جو بائیڈن وہ تو بات خاشقجی کے سمجھا محمد ابن سلمان تحفظ کے تلو جوئی کے واجب دوئی کے واجب آنے سے حال ایک نکھلے گی جناب علی ان وقت ایران اسلامی جمہوریہ ایران ساتھ چھیڑ چھاڑ جنگ چھڑا ہو تاکہ جو بائیڈن امریکن اقتدار کا آسانی ساتھ منتقل نہ بہت اور ساتھ ساتھ ایران جو کہ خواہش کسی ٹرمپ کا یہودی مکتبہ ایگا پورا بہت چھیڑ چھاڑ بہت آنی اعلانات سوچ چکا تو جناب صورتحال صحیح سامان آنی یاد ہے. ایک دوسرا بس آنو جمعہ دورو گئے تو ایک عجیب و غریب واقعات بھی ایرانی ایٹمی سائنسدان مشہور آنے وقت پورا ایسے نگرانی تھوس محسن فخری ایٹمی نامور سائنسدان معمولی نے تمام سائنسدان یہاں نے ایپور سے سرکردگی مجا کم تھے اسرائیلی وزیر اعظم سے چند سال پہلے سے نوم گنوس انہیں سے خیال چھوڑا شوا تھے جو تھنوم نہیں گنے اسرائیلی وزیر اعظم یہودیس اور جمعی اسی جمعی مشن جمعی شہید بو وہ شہید تھے اسرائیلی ایکی وطا نیا ایران مجاگا اروحانے اسرائیلی یہودی ایجنٹی نن چھلتے رگاہنے کس پر ارگاہنے ہو پر ارگاہنے اے نوش کی جناب صرف ایران رہن انا سٹ راما ایک عجیب و غریب چاک تھم سٹ حیرانگی بھئی دنیا مجا ہر دشر حقی پن اور باطلی پن چاہے کہ ہر دو طبقہ موجود ہیں اے نوش کی ایران پورا پاکستان نوش انا وقتر ایران مجار رہبر کے ساتھ انقلابی و ساتھ حمایت ہو 30% ہیں 70% باطلی حامی ہیں انا وقتر ایران مجار اے 30% سے کورے گئے انقلاب اسلامی ایران نظام اسلامی 70% مخالف ہیں اے 70% مجا امریکن ایجنٹی کا برمار ہیں یہودی کا برمار ہیں سیونسٹی کا ایجنٹی کا برمار خود اسرائیل نوانا رو ایران یا امریکن نوانا یا برطانیہ نوائیں بلکہ ارو نماز گزار شیعہ نعرہ دو کہ جناب جلوس نکھولے کہ جناب علی سنزنوں دو کہ ایک ہی ایجنٹی ہیں اسرائیلی امریکائی اے نوش کی جناب علی آلو نمانا نن تو آیاک نوش بلکہ نگر مجا گلت مجا پاکستان مجا 70% نظام اسلامی اے سسٹم غدیری سسٹم مخالف ہیں ایران مجا چونکہ انہیں چگہ بس نے تھونس کھولا بے بعض اوقات مسئلہات نہ بھئی لیکن اش تو تھے خدمت اظہار تھیس نن ہی اپھا نبا
حقیقی مومن حقیقی مسلمان چھلتر نگر مجا گلتا مجا ہیوفا بو ضرورت ہی نش ایران پولی کچاک جناب علی جوان و جناب جلدین کچاک میارس تم لخت جگری قربان تھین کچاک خواتین سے تم سرپرست و قربانی دین اش انقلاب اسلامی حمایت مجا 30 اور 40% ہن مخالف 60-70% دشمن ولایت فقیہ و امامت اور تاغوتی اے نظام حمایتی 60-70% ہن ایران مجا نن جیک بھی دوجن جیک فرق پڑا بھی اور نئے دنیا مٹھوٹ اے بیکی ہے یقین قیامت بوسی اور آخری زمانہ علامت ہیں آخری زمانہ کچ کچ امام ظہور وطر ایرانن ایک مسلمان مومن ایک سے مومن ہم اس تے اظہار تھو ایک آیاک سخت بے کہ جوئی بس جا چرمنار متھون جو جیرن شنار جا چرمنارو بے فل جورت ایک بینگنان سخت بینن نسے باکے توا گویا کیل نشا کیل اے کی سخت بینن روایت مجاہین آخری امام ظہور وقتر ما مومن ہنوس ما شیعہ ہنوس ما حقیقی مسلمان ہن تھوک آیات مشکل بے کی راتو ٹوٹنگ راتے گے جروتی جوہ کے جا چرمنائے ہن ایسے کہ تُس عدیت لمی پٹ آئے کہ راشت ہونا نا ایتے عدیت راشت تھیا تو تھئی موزی ہتئی موزی ختم بین صرف آٹھ فت بیئے تو انہیں آسان بے ما مومن ہنوس تھوک مشکل بے انہیں آسان بے تھئی ہتئی اے موز چھوٹ بے آٹھ فت بین انہیں نسبتاً آسان بے اے روئیک مشکل بے کہ ما مومن ہنوس تو معاشرہ مجا صورتحال صحیح سامنا ہے ایران مجا آدھے ہیں تو پھر جن چین بڑھ رہا مجا جیک بہت اسلام کا ایمان ہے ایک درود اکبر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال 27 نومبر سے جمعہ دے تو محسن فخری شہید تھے موساد ایجنٹس آنے وقت مشرق وسطی اور خصوصاً پورا دنیا تے حالات اب تری وار بجن مشکلات بڑا بھی ہیں ایمان امتحانی بین آنے وقت ضمیر امتحان بین ایمان امتحان ہیں اسلام امتحان ہیں انسانیت امتحان ہیں غیرت امتحان جاری ہیں بھت بھی جناب مگر تو آلو کا بہت بین سے موزق کا بہت چونی کا بہت کاوے جناب علی کسندر بخاری کا بہت دنیا تے حالات مشرق وسطی حالات لیکن ایک کو تراس نہیں ہے نا شیعہ کا زے بکی نہ دیں جناب علی شیعہ بارہ حکمنے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ کو مسلمان ایک سے رات و بسترات دنیا اسلام بارہ سوچ بغیر سوچ جو صبح تھو صبح نماز کولو بوتو او حقیقت مجا مسلمان نے بین شوہ حدیث من اصبح ولم یحتم بی امور المسلمین کوکس صبح تو آنے حالت مجا کہ اسلام حالت دنیا مجا جائے کہ فلیس بی مسلمن شکلن نماز ایک پشپیجے لیکن حقیقت مجا اور مسلمان نے بین شوہ حالات دنیا آنی ہن مشرق وسطی آنی ہن پاکستانی آنی ہن ایک دلچسپ چیز ہے سے خدمت مجا آنی حالات مجا بہرحال پاکستانی میڈیا آنے وقت بہت آزاد ہیں ریاستی ادارے ذمہ داری ادارے اب میں 2-3 جملے ذمہ داروں کے سامنے التجا کرتے ہوئے درخواست کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو یہودی وزیر اعظم کا اس پاک سرزمین پہ آنا اس کا قدم رکھنا اس نجس کا اپنے ساتھ CIA کا چیف لانا موساد کا چیف کا آنا سرزمین حجاز پر ایک مضبوط اسلامی تو نہیں ہے مسلمان ملک ہے ترکی کے خلاف سازش کرنا اس سرزمین مقدس میں جو مسلمانوں کا مرکز ہے ایک مسلمان مملکتوں کے خلاف سازش کرنا یہودی اور نصارہ کا ایران اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سازش کرنا محمد ابن سلمان کا اپنے بچاؤ کی تدبیریں وہاں پر سوچنا یہ سب اور پھر اس دوران عجب یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آزاد میڈیا ہے اس کے اینکرز ابھی کمپین کرنے میں لگے ہوئے ہیں اسرائیل کی حمایت میں مبشر لقمان بڑے بڑے دعویٰ کر رہا تھا جناب علی آپ سب کے سامنے ہیں آپ نے کئی عرصے سے اس کو دیکھا ہوگا مبشر لقمان بہت بڑا جرأت مند کل جو ہے اسرائیل کو قبول کرنے کی کمپین میں لگا ہوا تھا کیا کمبخت ہے یہ پیسہ بھی کیسا خدا کیسا رسول پیسہ خدا پیسہ رسول
مبشر لقمان جب جیسا اینکر بک رہا ہے، سلیم صحافی جیسے پاکستان کے بڑے بڑے عظیم جن کا نام ہے وہ ڈالروں، وہی عجیب بات ہے، اسرائیل جیسے دشمن، کون سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کے بارے میں کہا ہے یہ اسلام کے چہرے پہ داغ ہے، اس کو کبھی بھی ہم قبول نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ آج پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اس کے تلے ہوئے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے، یہ صورتحال ہے۔ اب میں گزارش کروں گا، ان حالات میں ایران کے خلاف، ترکی کے خلاف، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف سازشیں سرزمین حجاز میں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے یہودی باہر سے آ رہے ہیں، محمد ابن سلمان دعوت دے رہا ہے۔ پاکستان کے ذمہ دار اداروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، میڈیا کی کیا ذمہ داری؟ اور اس دوران عجب یہ ہمارے تو کان پک گئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، ناموس صحابہ کے نام پہ، حرمت سرزمین مکہ کے نام پہ، حرمت مدینہ کے نام پہ، حرمت سرزمین حجاز کے نام پہ ایسا ہلچل مچایا ہوا تھا اس سرزمین پاکستان کے شاہراہوں پہ، گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں پہ، گھروں میں، قتل و غارت گری خادم حرمین کے شریفین کے نام پہ، ان مقامات کو بہانہ بنا کر ان غلاموں کو کے آڑ میں آج ان کی زبانیں کہاں گئی ہیں؟ سوال ہے ہمارا پاکستانی میڈیا سے، ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں پاکستان کے ذمہ دار اداروں سے۔ یہ مفتیوں سے آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ بڑے بڑے مفتیوں سے، ان علماء دیوبند اور اہل حدیث سے آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ خادم حرمین کے نام پہ، مکہ کے نام پہ، مدینہ کے نام پہ ہلچل مچایا تھا آپ نے پاکستان میں، 80,000 تک جو ہے قربانی دی ہے پاکستانی عوام نے۔ انہی کے بہکاوے، مفتیوں کے بہکاوے میں آ کر، انہی کو خطبوں کو سن کر، علماء دیوبند اور اہل حدیث کے خطبوں کو سن کر، آج کیا اداروں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کو گریبان پکڑ کے کیوں چپ ساتھ لیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ کیوں ان کے زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ وہ مفتی کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آج ان محمد ابن سلمان جیسے کریکٹروں کے کریکٹر پر کیوں سوال نہیں اٹھاتے؟ کیوں یہودیوں کو باہر سے لا رہے ہیں؟ کیوں اسلام دشمن طاقتوں کو باہر سے سرزمین حجاز پہ لا رہے ہیں؟ کیوں ادارے خاموش ہیں؟ کیوں جناب علی یہ صحافی خاموش ہیں؟ بجائے اس کے کہ ان سے سوال کرے ذمہ داروں سے۔ عجیب بات ہے، الٹا جناب علی کمپین میں لگے ہوئے ہیں، صحابی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ یہ صورتحال ہے اسلام پہ، اور آج یہ سب مل کے کون؟ مفتیان کرام، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، بڑے بڑے علماء پاکستان کے، جس اسلامی جمہوریہ ایران کو کافر ملک سمجھتے تھے، آج وہ کافر ملک اکیلا یہود و ہنود کے مقابلے میں میدان میں ڈٹا ہوا ہے حسینی کردار پر عمل کرتے ہوئے، اور یہ جو مسلمان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہاں اپنے بلوں میں غائب ہیں، باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ وہ نہیں کہتے ہیں کسی چینل پر ایسا نہیں چلے گا، آپ خاموشی سے دوسروں کو موقع دیں گے؟ جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، ان کے فتووں سے، ان کے خطبوں سے، ان کے فتاوے سے، وہ سب کیوں نہیں پوچھتے ہو ان سے؟ پوچھے نا جا کے وہاں مکہ میں جا کے محمد ابن سلمان سے، جوئے کے اڑے، شراب نوشی آزادی، اوریانی کی آزادی، اب تو مخصوص ایک شہر بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے وہاں سعودی عرب میں، سرزمین حجاز پہ، جس شہر میں دبئی کی طرح ہر جائز و ناجائز کے لیے آزادی ہوگی سرزمین حجاز میں۔ یہ نوبت تک پہنچی یہاں پر سرزمین عرب میں، اور مسلمان خاموش ہیں۔ پاکستان کے اسمبلیوں میں ناموس صحابہ کے نام پہ، ازواج رسول کے ناموس کے نام پہ، مکہ کے نام پہ، مدینہ کے نام پہ، خادم حرمین شریفین کے نام پہ سادلو ان پڑھ جو ہے جاہل عوام کو بہکا کے سڑکوں پہ لا رہے ہیں، ادھر ان کے آقاؤں کے یہ حشر ہے، یہ صورتحال ہے عرب میں۔ ایک درود پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بہرحال بحیثیت ایک پاکستانی ذمہ دار شہری کی ہماری، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم کریں نا سوال اداروں سے، ہم کریں نا پاکستان کے ذمہ دار اداروں سے، ہم صحافیوں سے، کہ کیوں سوال نہیں پوچھتے ہو؟
کیوں ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کمال کی بات ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر جس کا نام عارف علوی ہے، وہ ہے اہل سنت۔ جب لفظ علوی سنتے ہیں ادارے تو پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ شیعہ ہے کہ نہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، قبول نہیں ہے صدر بنانے کے لیے، یہ علوی نام کیوں ہے؟ اور ادھر جناب ہلچل مچایا پاکستان، دنیا پورے میں ان ڈالروں اور درہم و دینار ان سے پوچھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے ادارہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے، ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں اور آپ کا فریضہ ہے شافی جواب دینے کا۔ بہرحال یہ جمعہ، یہ خطبہ، یہ مجلس ہی دشمن کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے رعایا کو، عوام کو 22 کروڑ مطمئن کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خاموشی، آج کا یہ زمانہ علمی زمانہ ہے، شعور کا زمانہ ہے، فکر کا زمانہ ہے۔ آج خاموش کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے عوام اداروں کے جوابات سے مطمئن آئندہ ہوں گے۔ ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ ایک متچقہ شی تعلیمی حوالہ تعلیمی ادارے بن بیس اش زمینن معلومات مس جائزہ کی نہیں گستو پاکستان جو علاوہ دنیا تمجا کون کون نن آیاک زور نش ہے یورپا مجا امریکہ مجا سل لیل بھئی پون جو تیز لاکھوں امواتی بھی ہیں لیکن تعلیمی ادارے بننے بھی ہیں۔ کمال نہیں، تعلیمی ادارے وہاں بند نہیں ہیں جہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس وقت، نہ یورپ کے کسی ملک میں، نہ امریکہ میں، نہ کہیں اور، جہاں کئی گنت زیادہ ہے وائرس کورونا، وہاں تعلیمی ادارے بند نہیں ہیں۔ تعلیمی اداروں کا بند کرنا وہاں پر آخری آپشن ہے، اور کمال یہ ہے کہ پاکستان میں پہلا آپشن۔ یہ وائرس حملہ کرتا ہے سکولوں میں۔ آج کے ریسرچ میں یہ ہے جتنے عام افراد کورونا سے متاثر ہیں، کوئی سکول کالج کا کوئی سٹوڈنٹ متاثر اتنا نہیں ہے، لیکن حملہ ہے جناب علی تعلیمی اداروں پہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا پہلے وہاں سے حملہ کر رہا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں دیکھو تو تعلیمی ادارے اس وقت کھلے ہیں، صرف پاکستان کے علاوہ۔ اور میں حیران ہوں کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ کیا کوئی پس پردہ کوئی اس علاقے کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کوئی سازش تو نہیں ہے؟ بہرحال پوری دنیا میں لاک ڈاؤن، اس کے باوجود کھلے، ہمارے یہاں بند، اتنا شدت بھی نہیں۔ اور میں ایک گزارش کروں گا، خصوصاً مجھے افسوس ہوتا ہے، ہم بہت محنت کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی، ہمارے عوام بھی، تعلیمی اداروں کے بارے میں، چاہے وہ ہائی اسکول ہو، چاہے وہ انٹر کالج ہرسپو ہو، چاہے وہ کوئی ڈگری کالج ہو، جتنا ہم واویلا مچاتے ہیں عوام، آپ، ہم سب، اتنا یہ ہمارے قومی اثاثے ہیں۔ لیکن مجھے تعجب ہوا گورنمنٹ کی وجہ سے 26 نومبر کے لیے بند ہونے کا، اور ہرسپو کالج جو ہے 24 کو ہی بند کرنا شروع کیا۔ میں نے معلومات کیا 2 مہینے میں جو کھلے ہیں ایک چیپٹر ختم نہیں کرایا۔ معذرت کے ساتھ سننے والے یہاں پر ذمہ دار افراد موجود ہیں، ایک چیپٹر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ایک چیپٹر پورا نہیں ہوا۔ پوچھنے والے کسی نے پوچھا گورنمنٹ نے تو 26 سے بند کرنے کی آرڈر جاری کی ہے، آپ 24 سے کیوں اتنے جلدی؟ اور اس سے بھی پہلے ہی بند ہوا تھا۔ کہنے لگے یہ کالج ہے، یہ سکول تھوڑا ہے۔ اچھا، کالجوں میں جناب علی مفت میں تنخواہیں دینے کے لیے ہے یہ کالج؟ پرنسپل کو سوچنا ہوگا، وہاں کے ٹیچر اور لیکچرر یہاں کے سپوت ہیں، یہاں کے فرزند ہیں۔ آپ اپنے اس لیکچراری اور ٹیچنگ کے لیے کتنے جناب علی رشوتوں اور سفارشوں کے پیچھے لگے، قوم کتنا دعائیں کر رہی ہے، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ کوئی مجلس ہو۔ جب آپ کو نوکریوں میں لگ جاتے ہو تو پھر جناب قوم کا بیڑا غرق کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے بنایا بہت تگ و دو کے بعد یہ ادارے، یہ قومی اثاثے ہیں، ہمارے ان اداروں پہ امیدیں وابستہ ہیں۔ ذمہ دار ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، آپ کے ہمسائیگی میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا پڑھا رہا ہے، کیوں خبر نہیں لیتے ہیں؟ ہم جب یہاں سے آ کے خبر لیں گے تو آپ کے اوپر وزن پڑے گی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ 2 قدم پہ جناب علی انٹر کالج چل رہا ہے، اندر کیا پڑھا رہے ہیں، کس انداز سے پڑھا رہے ہیں، کتنا پڑھایا ہے، کورس کتنا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کورونا کے متاثرین ہیں، یہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہمیں
لیکن خدا را 2 مہینے میں ایک جناب علی آپ چیپٹر تو پڑھائیں نا. 50 60 ہزار 70 ہزار تنخواہیں کس کے لیے, کس مہر میں, کس سوچ کے حوالے سے؟ اس طرح نمازیں قبول نہیں ہوا کرتی ہیں, اس طرح جمعے نہیں ہوتے ہیں. پہلے فریضہ ادا کرو, بعد میں دعا کے ساتھ دعا کرو, تب پروردگار جو ہے دعا قبول کرتا ہے. آپ امیجیب پڑھو, آپ دعائے زیارت عاشورہ پڑھو, لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آمادہ نہ ہو, تیار نہ ہو, تو کبھی بھی پروردگار ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, پروردگار کبھی بھی ہاتھ پکڑ کے کسی کو سیدھے راستے پر نہیں ڈالتا ہے, بلکہ پروردگار کا یہ اصول ہے کہ آپ حرکت کرو, میں برکت دوں گا اس میں. میرے بزرگوں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ سب کی. جمعہ خطبہ کا گزارت ہے جناب, وقت گزاری تھا نہ تھا سورر ویسا کا جناب علی مر لے چھوٹ تکلی پھر آنے سے مطلب ہے کہ پوچھا تھا ادارے میں ججیک بک سکول کھے بجائے, پرائیویٹ سکول کھے بجائے, 5-5 ہزار روپئے فیس ہے, سکول کھے بجائے, صحیح اولاد ساتھ جیک سلوک ہیں, کالج کے بڑے بڑے قربانیاں دے, جنگ جدل بے جیل کے کھے جناب تعمیر بن رل پڑھائیے صورتحال جیکھن رل ذمہ داری ادا بیں گا, رلو ہیڈ کو ہن روز ذمہ داری ادا تھے نا, اے پتر ڈی سی ہن روز ذمہ داری ادا تھے نا, ایسی ذمہ داری ادا تھے نا. ایک طریقہ ہے جناب علی, ویسا پیسے سب کچھ تو نہیں ہے نا, تھوڑا سا ذمہ داری بھی ادا کرو. ایک درود بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حصہ تو اللہ ایسے شدار جناب جیک دورت ہے مقصد پنڈی کا ٹیوشنی کا جناب لاہوری کا کراچی بجوگ بہترین جناب علی کالج ایک سنی دی, بہترین جناب علی مادر علمی ہے یہ سکول, خصوصاً چھلتا مجا تو کچاک انسٹیٹیوٹ ہم تعلیمی ادارے ہیں نگرے مجا کون گلتا مجا نوش کہ جب ہمیں جو ایک پور ہمیں تو کہ معیار نوش, مگر تھے انسانی ذمہ داری, شرعی ذمہ داری, علاقائی ذمہ داری, جیک پوری ذمہ داری ہم بے پور گٹی بنا سے بار غور تھو کے باجو. اور دوسرا حصہ مجا سورہ زلزال مکمل ترجمہ تھا, سورہ زلزال قرآن مجید آخری پارہ سورہ ہے تو, اور پورا سورہ تلاوت گبے اور ترجمہ گبے, اگر اضافی چاہا نہیں تھے ترجمہ بھی تو گا آج شاید انہیں جمعہ دوسرا خطبہ اجر کے مقام کے نصوت انشاءاللہ لئی جائے. درود اکبر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها, کرے گا زمین مجا ایک دے ذکر زلزلہ وائے, زلزلت الارض آن چونکہ فعل مجہول ہیں, خود زمین مجا نہ وائے, ایک طاقت ایک سے بالا تر طاقت ایک سے زمین مجا زلزلہ اٹ رہی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زلزلہ ساتھی دنیا وجود وقت جو قیامت وہ سنگ زلزلہ وہ سنگ باری باری کہے گا زمین مجاہن اروٹ دروٹ پہ کچاک اگور بڑے بڑے چیزیں ہن, پہاڑ اکی ہن تو گا دروٹ نکھات باری چیزیں. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, انا منظر پشی انسان سے جے اے رائے ما لها, اش زمین جیک بین تو عجیب غریب حرکاتی کرنی. زلزلہ وہ ایک زلزلہ مجا چپ باری باری وزنی چیز دروٹ پہ زمین سے, ما لها نسر جیک بین اصلا زمین یوم اذن تحدث اخبارها, صرف اے نہ تھے زمین سے ان انسان سے تعجب تھا اش زمین جیک بین تو کہ اے دیزر یوم اذن تحدث اخبارها, زمین سے اکو مجا جیک بین ایسے چگہ تھوک شروع تھی رسے زمین مکھ جیک جیک اش بوسنگ قومی بین اے پورے چگہ تھوک سٹارٹ بے اخبارها بأن ربک اوحالها, یقیناً بے تحقیق صحیح پروردگار طرف جو رسد حکم بے وحی بے اوحالها, زمین حکم بے زلزلہ جو بات تھے زمین تھے مکہ جیک بوسنگ اش بوسنگ جیک بین تو ایسے چگہ خبر دے انسان شروع بے زمین سے چگہ تھوک. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا, اے دے مجا زمین کھٹی دے اے جگ پور ضرور نکھان گورو ضرور نکھان زمین جو ضرور مو نہ خبر مجا کیری دن سم پھری دن پورے دوبارہ زندہ بن یورپ اشتاتا ضرور نکھان. یصدر الناس اشتاتا لیوروا اعمالهم کے
تاکہ درون کھیچ زندہ بے توم تھیتے زمین تھیتے اعمال پاشن کونڈے جگ جگ تھین تو ایک کون کڑین اور توم اعمالی کا پاشن زمین چ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. او عجیب تین اے بے پاشن کی کر توم زندگی 60-80 سال 70 سال مجا ذرہ برابر مائکروسکوپ پہ نظر نہ وہ کیا وہ ایک اے عمل ایک تھین تو رے مشتی رے کا پاشن ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ کھچ عمل ایک تھین تو نہ پش پیجو ایک سامنا کی پش پیجو نوٹ پورا اعمال سامنا پش پیجے. اور 8 آیات سے مسجد سے متمجہ ترجمہ تھیس ایک بڑو عالم گزرا بن بڑے اتنے سورہ زلزال ہے بس کافی ہے انہیں تے سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ مشہور ترین کتاب ہے نسی ایسے مجھا عجیب چگہ واقعہ لکھی گئی اے رگن انوار نعمانیہ مجھا تو بغداد مجھا ایک عام مومن ایک مزدور ایک وفات بو بار جکلوس تو مزدوری تو تم گوٹے خرچہ تھوس کم اک دیز جو بات سانچ ایک سے پشی گو ہمسایہ مومن ایک سے پشی ملاقات بے علجا جیک حال نش انا احوال پرسی تھو کہ وہ تو خوش بے او وفات بو او مومن سے زندہ سے ٹیرے گو جا بو دی الحمدللہ خدا رحم و کرم بہترین حالت مجا ہنوس تیرو کر ٹھیک ٹھاک کی ہنو وہ ٹھیک ٹھاک کی ہنوس سوائے ایک معمولی مسئلہ کھن ایسے مجا گرفتار ہنوس جیک مسئلہ ہے تو کر تر لینا مس چونے اسے نہ تھو سر چونے گاڑیوں ایکی گا وشملیں جو اجنو اے بے جگو پیٹچ جگو چونے روار دوار تے کرایہ گی نہ مسوس ایسے خرچہ تھا مسوس بود پابندی ساتھ کوتاہی ایک نہ تھی انس تو ذمہ داری مجا لیکن ایک دے ذکر ایک منور چون یا ٹو ایک وقت پھوک ایک پھتو پیٹو بوم دونوں جو پھوک نکلو گے کیسے چونی سے آج پھوک کٹے اے کہ طرح درونی کھلے گا سے پھوکی درونی کھلے گا سے ایک وہ انے واقعہ مجا کی ہن انس ایران نے ایک بھی دوسرا روزہ کسی روزہ کی نہیں بلا کے ٹیم پاس تو کر دوست کئی گوم دکان سی اے وقت گوم بوجھ اہمیت سی دکان گئے روز دکان بند ہو جو یار بیارس کے گاس چگہ مرت ہو جو روزہ اسوس رسے گو میں ڈیر جو گو میں دانا کٹے تم دون چک چک امو پنس تو مروزہ ہنس چک چک تھے گو میں ٹکڑے تھے اچانک یہ چوتی کو مروزہ ہنس کیا تھیس تھے آئیں جو گو میں ٹکڑے درونی کھلے ڈیر کے ایسی چھوٹ وہ چھوٹے وار پھل تھیس تھے واپس اے ٹکڑے اے گو میں آئیں ٹھاری ٹکڑے تھے دوبارہ اے چھوٹے وار پھل تھے انس تک بھی گوم اور میں دوست سو امید سی البتہ میں شرعی ذمہ داری سی دینی ذمہ داری سی ان سے اے روئی اجازت گنو نہیں گنے گا راضی ٹھکرے گا نہیں تھے اش انا وقت ان سے عذاب مجا گرفتار ہوں گو میں ایک دانائی باقی متجے گنش نعمت اللہ جزائرس انوار نعمانیہ مجا نے اش بوسی ان سے عذاب مجا نو سانچ ان سے واقعہ پر جی اتھائی صبح نماز گجوبات انو دوست ازالت ہو تو مدیش روایات مجاہن کنڈا اگر کوک سے 1/6 روپائے 1/6 مثلا 1 روپائے 1/6 تھیا تو جناب علی اکنومی کے ماہرین اس ران نوائی رہے ٹھیک ہے نہیں معیشتی 1 روپائے 1/6 اگر کوک سے ظلم تھو نا انصافی تھو تو قیامت زید رسل قبول بھی تو 700 نماز ایسے بدلا مجا کٹ بینا قیامت دیزر 700 نمازی کہ یہ قبول بھی پروردگار سے قبول بھی ای نمازی 1/6 روپائے کے ظلم تھون حقوق الناس حقوق العباد جو کہ تم مومن کا جو ظلم تھون جبر تھون 1/6 دیشے مجا 700 قبول بھی تی نمازی یہ تین کونڈا تا جناب علی ہٹے مجا انے وقت یہ لکھے کیسے گوئی کو کیسے بسری کیسے 1/6 ہے نا 1 روپائے ضرور نقصان بے پے رس آئے رس گوئی رس بسرو رس چینے ارتھی انس 1/6 اگر 1/6 روپائے مقابلہ مجا 700 نمازی کٹ بینن کٹوتی بینن پروردگار نکو دیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا
شرم جا ذرہ برابر ہیں تو گرال تول بوئی کھین حساب بوئی کھین خیر مجا گا تول بوئی کھین او اے خدا کھن پروردگار نظام پاکستانی نظام پولی نشوا نظام عدل پروردگار الگ ہیں پاکستانی الگ ہیں یا چھلتے الگ ہیں جیک بے مگا تھے صورتحال مس خصوصاً میں کل جو میں نے 3 سوشل میڈیا پہ دیکھا میں ڈی سی اور اے سی اور تحصیلدار کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے چھوٹے حیوانات جو آزاد چھوڑیں گے تو 250 روپے جرمانہ اور بڑے 500 یہ بھی کم ہیں قوانین بنتے ہیں اعلانات بھی ہوتے ہیں لیکن کون ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری تو پرسوں میں نے عرض کیا آپ کے سامنے ہر علاقے کی تنظیمیں ہیں خدا را حرام خوری سے اپنے آپ کو بھی ہم سب کو بھی بچائیں تنظیمی کی ذمہ داری ہے تاکہ ہماری عبادت قبول ہو ہمارا جمعہ کا نماز قبول ہو ہمارے 5 وقت یہ نمازیں عبادتیں قبول ہو ہمارے قرآن خوانی قبول ہو ہمارے جو ہے وہ مجالسیں قبول ہو سب کچھ یہ کر رہے ہیں لیکن ادھر بھی ہماری بادشاہت ہے کھیتوں میں باغوں میں سب وہاں پر ہم جو مرضی آئے کرتے ہیں ادھر سے یہ سب بھی کچھ کرتے ہیں میں خصوصاً آپ کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا کہ ڈی سی اے سی اور تحصیلدار نے کم از کم ایک فرمان جاری کر کے ہمیں کسی حد تک حرام خوری سے بچانے کی کوشش کی ہے ساتھ ساتھ مس افسوس گتھم کہ ماں پردوس کی جناب علی آجی چھپروٹ ورہ بٹوار اسے بزرگی گیس کوٹٹ رلو 11-12 تاریخ بوسنگ کوٹ آرڈر ہیں جناب علی جرمانے نے یہ نہ شوا ماں انہیں چیز جگہ معلومات گنو جو ہم سے یعنی بھائی عادت بھائی نہیں چلو جو بے پئی اجیل ہے آئے مگری اسے پرون زمانہ مجھا دستور ہے اچھا اسے پرون زمانہ مجھا ایک گٹر پور بنے سے دستور کنے آئے نا یا آیا نا رسج گیا چھپروٹ گبارہ مجھا جناب چھلتا مجھا اجھے تغائی گوٹک بے جناب علی اج جو 50 سال ہے یار ایسا مجھا بایا تو جناب علی پھر حیوان کا ہٹ تھو ریسے کارو جناب علی حرام حلال نٹ چاہیے RCC مکانی سنے گنے تین ایجولو کارو پرون زمانہ وہیں گا یا آئیو کارو وہیں گا عجیب منطق ہے بس آیا کہ آبادی تھا اے 50 سال یار کہ آبادی کسی اے آبادی کی پھت تھا اضافی بھی انہیں پورا مرا تو نے اے بہٹ کی دوں جب کم بین جناب زمین زیادہ بین 50 سال بعد تبدیلی ہوتے 50 سال بعد شعور وطن فکر وطن اسلامی سوچ بوجھ وطن تو بہرحال کوٹ عدالت سے جج سے اے رگن 11-12 تاریخ بوسنگ سوس جرمانہ ہی نہیں گنا مافرین زندہ باد میں یہی کہوں گا عدالت بھی عدالت ہے شیر جنگل کا بادشاہ ہے چاہے بچہ دے ہوئے چاہے انڈا دے ہوئے عدالت ہے نا پاکستانی تو لیکن مس عرض ہم چھپروٹ را بٹ مجا اگر انیک بین تو 11 تاریخ بوسنگ جیک نقصان بھی ہے نوٹ تھو جب عدالت جو گی نا کون یہ تمس ایک رامس تو ہو سکتا ہے تو ہی عدالت ہے جیک مسئلہ کو تر سامنا مست ہم 11 تاریخ بوسنگ 11 دسمبر بوسنگ اگر انا ججے آرڈر جاری بین تو ایک دیکھ بوسنگ گلاس میشک جوئے میشک مرو چکے فلا کے ہوچک جیگ کوشے گے غربی ان سے تمام تر نقصانات نوٹ تھے کونو آرڈر لئی دن اینے دار جمع با اسوٹ جناب علی سوس دا جرمانہ سے ذمہ داری سوس آرڈر دینا سوس عدالت مرگی نگسے ذمہ داری ہے لہذا تھے نقصان ازالت تھاتین بہرحال ادھے صورتحال کھنتے افسوس بھی پتہ قدیم ذہن ہر چیز مجا نائے ذہن قبول چھینا تو نے صرف لٹو مجا قدیم ذہن مطابق کیا آئے نا خداس بے پورن ہدایت دوت ایک درود اکبر محمد وآل محمد صلی اللہ بہرحال ایک آخری مجا 9-10 سال بیوتن نکھتن جیل جو اسے وہ بابا جان گارے سے ساتھی افتخار کربلائی دیگر اور نوٹ نئی گوٹٹ نئی خاندان نئی اہل وطنٹ اسے طرف جو مبارکبادی پیش تھو نہ مبارکبادی پیش تھو اسے فرزند اسے وطنی سپوت کھن وطنی حقوق کو چگا تھے تو اسے طرف جو بابا جان افتخار کربلائی دیگر جوانی کے لمبار صاحب بوسنگ جیلر بھئے گچو گچیلی کی بھئے چھرے نان صافی مجھے آج نکھتیں تو رنہی مامالوٹ رنہی خاندان رنہی داروٹ رنہی زاروٹ رنہی ہم متنوٹ پونوٹ اسے طرف جو مبارک
اور ساتھ ساتھ آخری مجا ایک مومن کے مشکلات ہن پریشانیاں ہن ہر قسم یعنی اس تم پریشانی ازالہ کرو سو جو دعائی درخواست ہوں، لہٰذا مس کے 3 آیت پڑھم آخری مجا کے 3 مرتبہ درود ٹھانا تو ایسا مجا خصوصاً او مومنین پروردگار مشکلات آسان تھوتے اے نیت ساتھ درود ٹھانا رب العزت سے گزشتہ جمعہ جو آنے جمعہ بہت سنگھ اسے کوتاہی نظر انداز تھے، اسے کمزوری نظر انداز تھے، رشت قیامت دیزر آل محمد ساتھ ہم نشین بک توفیق عنایت ہو پروردگار عالم سے آن جمعہ 1 ہفتہ جو بعد توم دناتے ہر قسم اہم دو قومی فتح تھے پروردگار محضر مجا توم کمزوری و اعتراف تھو کہ کچاک جوانی مومنی بزرگی میار سیار وطن پروردگارہ نے تمام تر دنیاوی اخروی مشکلات آسان تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.